الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہو. سبحان اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اکٹھا ہو کر بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. میرے بعد ہندوستان کا عظیم خطیب شہنشاہ خطابت حضرت مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ سبحان اللہ کا خطاب ہوگا. اس کے بعد توتی ہندوستان جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب کا کلام پیش کیا جائے گا. بڑی تیزی کے ساتھ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پر ترانہ پیش کرے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہائے 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 وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک نبی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا. بے شک یہ بات صرف اعلیٰ حضرت کی نہیں بلکہ خود خدائے پاک فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک والارضین. مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو زمینوں کو پیدا نہ کرتا. بے شک اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. مصطفیٰ اپنا رب ہونا ظاہر کیا تو تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہارے لیے شمس و قمر تمہارے لیے، خشک و تر تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے لیے، سیم و گوہر تمہارے لیے. مصطفیٰ میں نے مکہ بسایا تمہارے لیے، چاہے زمزم تمہارے لیے، مینا کی وادی تمہارے لیے، میدان عرفات تمہارے لیے، مقام مزدلفہ تمہارے لیے، مدینہ بسایا تمہارے لیے. مصطفیٰ سچ تو یہ ہے کہ میں نے آدم کو بھیجا تمہارے لیے، شیش کو بھیجا تمہارے لیے، نوح کو بھیجا تمہارے لیے، ابراہیم کو بھیجا تمہارے لیے، موسیٰ کو بھیجا تمہارے لیے، عیسیٰ کو بھیجا تمہارے لیے. اسی بات کو جب بریلی کا امام کہتا ہے تو یوں کہتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنینا چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آواز بڑھاؤ آواز. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات آج میں نے آپ حضرات کے سامنے معراج کا موضوع اسی کے تعلق سے آیت کریمہ کی تلاوت کی. تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے
رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تک نبی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اللہ اور جس دن نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، آپ معراج کا وہ واقعہ نظروں کے سامنے لائے۔ ہمارے پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے ہیں۔ جب تک پیغمبر مسجد حرام میں ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جب تک مسجد اقصی میں ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جب تک سدرۃ المنتہا میں ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جب تک مکہ میں ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر مکہ سے لا مکہ میں گئے کائنات کا نظام رک گیا، کائنات کا نظام ٹھہر گیا۔ کیا مطلب یوں سمجھے کہ جب تک ہمارے بدن میں جان ہوتی ہے تبھی تک ہم حرکت کرتے ہیں، جب تک ہمارے بدن میں جان ہے تبھی تک یہ ہاتھ کام کرتا ہے، جب تک بدن میں جان ہے تبھی تک پیر کام کرتا ہے، جب تک بدن میں جان ہے تبھی تک آنکھ اپنا کام کرتی ہے، جب تک بدن میں جان ہے تبھی تک کام اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے بدن بے جان ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہ جاتی ہے، ہاتھ ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا رہ جاتا ہے، ہاتھ جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ بدن سے جان جا چکی ہے۔ پیارے توجہ چاہتا ہوں، ہمارے پیغمبر صرف ایک بدن کی جان نہیں ہے، ساری کائنات کی جان ہے۔ اس لیے جب تک کائنات میں تھے کائنات کا نظام چل رہا تھا، جیسے ہی لامکہ میں گئے کائنات کا نظام رک گیا، کائنات کا نظام ٹھہر گیا۔ آج کچھ بدعقیدے کہتے ہیں معاذ اللہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ان نادانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگوں یہ بتاؤ کائنات کا نظام چل رہا ہے کہ نہیں؟ شمس و قمر اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ماہ و نجوم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیل و نہار اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کے نظام درست ہے، تو پیارے کہنا چاہتا ہوں کائنات کے نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت۔ ارے واہ 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 واہ۔ پیغمبر معراج میں تشریف لائے، کائنات کا نظام رک گیا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی جان پیغمبر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جب نبی اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، کیا بات ہے، قرب خاص میں بلایا۔ سبحان اللہ۔ حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ، محبوب کو بلا کر عرش کی سیر کرا دو، اور جبریل تنہا مت جانا، میرا محبوب ہے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ محبوب کی شان دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، کسی کو اپنا خلیل بنایا اور کسی کو اپنا کلیم بنایا۔ کیا بات ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دو ایسے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی، اے مولا میں تجھے دیکھنا رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتى، کہ کیسا تو دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا رب ارنی،
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ رب نے فرمایا اے خلیل 4 پرندے لے لو، سب کو ذبح کر دو، سب کا قیمہ بنا دو، 4 جگہ پر رکھ دو، آواز دو، سب گوشت اپنے اپنے دھڑ سے لگ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ خلیل اس طریقے سے میں دوبارہ زندگی دے سکتا ہوں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس شان کے مالک ہے موسیٰ کلیم اللہ کہ جب رب کائنات چاہتا موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے، رب سے ہم کلام ہوتے۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے دعا کی، میری امت کے لیے سایہ چاہیے، رب نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں میری امت کے لیے اچھا کھانا چاہیے، رب کائنات نے منہ سلوہ کا نزول فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں دعا کر رہے ہیں میری امت کو پانی چاہیے، رب فرماتا ہے اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنا عصا مارو پتھر پر پانی نکل پڑے گا۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر ہے، اس منصب کے مالک ہیں کہ جب چاہیں رب سے بات کر لے، لیکن جب عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مولا میں تیری قدرت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اے پروردگار آخر کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں انہیں دکھایا جا رہا ہے، جب کلیم کہہ رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے، جواب ملتا ہے میں نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو بھیجا ہے، سب کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے خلیل ابراہیم نے میری صفت دیکھنے کی تمنا کی تھی، میری قدرت دیکھنے کی تمنا کی تھی، میری طاقت دیکھنے کی تمنا کی تھی، اس لیے میں نے دکھا دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے میری ذات دیکھنے کی تمنا کی تھی، اس لیے میں نے منع کر دیا، اس لیے کہ میں نے سارے انبیاء کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر کے تو بھیجا ہے، اپنی ذات کا مظہر بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اپنی ذات کا مظہر جسے بنا کر کے بھیجا ہے وہ میرا محبوب ہے، اگر کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے تو اسے میرا محبوب دیکھ سکتا ہے۔ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں محروم رکھا گیا، لیکن کیا شان ہے ہمارے پیغمبر کی، کیا بات ہے۔ لوگ آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی شان کہ پیغمبر اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ کوئی تمنا بھی نہیں کی جا رہی، کیا شان ہے ہمارے پیغمبر کی۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جاؤ، اور جبریل آج میکائیل سے کہو رزق کا پیمانہ اپنے ہاتھوں سے جدا کر دے، اسرافیل سے کہو کچھ دیر کے لیے روح کا سور کا پھونکنا بند کر دے، اسرائیل سے کہو آج روح کا نکالنا بند کر دے۔ کھڑے جائیں استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس، فیضان سرکار مجاہد ملت۔ حضرات آپ دیکھ رہے ممبر شریف پر اولاد غوث اعظم خطیب اعظم عالم اسلام حضرت علامہ شاہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ مدثر نورانی کی آمد ہو چکی ہے۔ بس آپ حضرت کے انشاءاللہ قدم کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے نظر بیٹھ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے والے آگے آ کر بیٹھ جائیں، آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آخری بات، جبریل میکائیل سے کہو رزق کا پیمانہ ہاتھوں سے جدا کر دیں۔
اسرافیل سے کہو کچھ دیر کے لیے روح کا پھونکنا بند کر دے. اللہ اللہ. اسرائیل سے کہو آج لوگوں کی روح نکالنا بند کر دیں. خراشان نور و سیاہ سے کہہ دو کہ آسمان کے طبقات کو نور کے جاروب سے صاف ستھرا کر دیں. جنتی حور و غلمہ سے کہو کہ جنتی زیورات و لباس میں آراستہ و پیراستہ ہو کر کیا بات ہے. جنتی محلات کے چھت پر سب بستہ ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں. فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا اے پروردگار آخر یہ آج کون آنے والا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں یاد کرو اس تاریخ کو جب میں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ سبحان کہ اللہ. میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا بات. تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے کہا مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری بندگی کرتے ہیں تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ مستحق ہیں. رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اے فرشتوں پوچھ رہے ہو آخر کیا معاملہ ہے تو سنو آج سب میری تسبیح کو چھوڑو میری تکبیر بیان کرنا چھوڑو میری پاکی بیان کرنا چھوڑو. اے فرشتوں جن فرشتوں کو قیام کے لیے پیدا کیا گیا ہے آج قیام چھوڑے. جنہیں رکوع کے لیے پیدا کیا گیا ہے آج رکوع کرنا چھوڑے. جنہیں سجدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے آج سجدہ کرنا چھوڑے. اے پروردگار آخر کیا معاملہ ہے. ارے یہ فرشتے تیری عبادت ہی تو کر رہے ہیں قوما میں ہے عبادت کر رہے ہیں قیام میں ہے عبادت کر رہے ہیں رکوع میں ہے عبادت کر رہے ہیں سجدہ میں ہے عبادت کر رہے ہیں. اے مولا یہ سب کے سب تیری عبادت ہی تو کر رہے ہیں. جواب ملتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے قیام کرنا عبادت ہے رکوع کرنا عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے لیکن جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ میرے محبوب کی تعظیم ہے میرے محبوب سے محبت ہے. اس لیے آج سب میرے محبوب کے تعظیم کے لیے تیار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ حضرات واہ واہ. یہ شان ہے ہمارے پیغمبر کی کیا بات. یہ مقام ہے ہمارے پیغمبر کی. سبحان اللہ. حضرت جبریل امی بھی آپ کے بارگاہ کے خادم ہے. جب آتے ہیں تو با ادب کھڑے ہو گئے انتظار میں ہیں کیا کیا جائے پیغمبر آرام فرما ہے. حضرت جبریل سوچ رہے ہیں رب کا حکم ہوتا ہے اسی وقت کے لیے تمہارے ان ہونٹوں کو کافوری بنایا گیا. اپنے ہونٹوں کو نبی کے تلوے سے لگاؤ مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے. کیا بات. سید الملائکہ بلبل سدرا دست بوسی کر رہے ہیں ہمارے پیغمبر کی. نعرہ اس شان کے مالک ہے پیغمبر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اپنے آقا سے الفت و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ توفیق عطا فرمائے. سارے ملک ہندوستان جناب دیکھیے آپ حضرات کے سامنے آمد ہو چکی ہے. بیٹھ جائیں آپ لوگ قریب. ہندوستان کے عظیم شاعر طوطے ہندوستان شہنشاہ ترنم لوگ جن کی آواز کو سننے کے لیے نہیں بلکہ جن کا چہرہ دیکھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ ذات وہ شخصیت وہ شاعر جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب آپ رات انہیں سماعت فرمائیں سید صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ ان سے نصیحتیں سیکھیں. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے ہم سب کو اس بزم کی برکتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.